وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اولیاءہ الا المتقون صدق اللہ مولانا العظیم وصدق رسولہ النبی الامین المبین المتین الکریم۔ آئیے بہت تیزی کے ساتھ سب سے پہلے آقا نامدار مدنی تاجدار دونوں عالم کے احمد مختار، ہم غریبوں کے غمگسار، بے سہاروں کے سہارا، ہم سب کے آقا و ماوا و ملجا کی بارگاہ میں جھوم جھوم کر درود پاک کا ہدیہ نشاور کریں۔ پڑھے بلند آواز سے اللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، نحن عباد محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ شاعر نے کیا خوب کہا ہے، غوث اعظم محمد کا محبوب ہے۔ بچل کے گئے سبحان اللہ۔ غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے۔ غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے اور غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے۔ غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے۔ سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی۔ چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خوان ہے۔ اور اس نے چوروں کو دیکھا، کس نے؟ سرکار غوث اعظم نے۔ اس نے چوروں کو دیکھا، ولی کر دیا، پر خطاؤں کو قطب جلی کر دیا۔ غوث اعظم کی ہے ہر نظر کی میاں، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے، ان کا فرمان خالق کا فرمان ہے۔ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ غوث، اہل سنت، نعرہ تکبیر۔ اور سنیوں یاد ان کی مناتے رہو۔ مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ سنیوں یاد ان کی مناتے رہو اور نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو، نعرہ یا غوث اعظم لگاتے رہو۔ کیوں؟ کیونکہ اسم اعظم ہے، یہی لاحول ہے، اسم اعظم ہے، یہی لاحول ہے جس کو سن کر ہی جل جاتا شیطان ہے۔ اور اس کے ہاتھوں میں صائم میری لاج ہے، اس کے ہاتھوں میں صائم میری لاج ہے، جو مریدوں کا ہردم نگہبان ہے، جو مریدوں کا ہردم نگہبان ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، یقینی طور سے ہم سب کی لاج سرکار غوث اعظم کے ہاتھوں میں ہے، اور یہ بات بھی یقینی ہے کہ غوث اعظم کو اللہ نے وہ مقام، وہ مرتبہ، وہ بلندیاں عطا کی ہیں۔ قسم خدا کی، اگر غوث اعظم کا کوئی بھی چاہنے والا، کوئی بھی پکارنے والا، کوئی بھی ماننے والا، کوئی بھی ان سے محبت کرنے والا جب کبھی بھی انہیں پکارتا ہے، قسم خدا کی وہ اس کی مدد کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ سرکار غوث اعظم کا زمانہ ہے، سرکار غوث اعظم کا زمانہ ہے۔ غوث اعظم کے ایک چاہنے والے، غوث اعظم سے عقیدت رکھنے والے، غوث اعظم سے محبت رکھنے والے، غوث اعظم کے مرید غوث اعظم کی محفل میں اول صف میں حاضر ہوا کرتے تھے۔ اور جب غوث اعظم تقریر کیا کرتے تھے
नसीहत फरमाया करते थे, वाज किया करते थे, तो उस वक्त ये 10-20, 100-50 लोगों का मजमा नहीं होता था, बल्कि 70-70 हजार लोग जमा हो जाया करते थे। कितने लोग जमा हो जाते थे? मैं चल के कहें 70-70 हजार से ज्यादा लोग जमा हो जाया करते थे मेरे अजीज साथियों। और जो गौसे आजम के ये चाहने वाले थे, गौसे आजम से अकीदत रखने वाले थे, गौसे आजम के मोहब्बत रखने वाले थे, वो बयान करते हैं कि जब भी मैं गौसे आजम की नसीहत को सुनता कि फला मकाम पर गौसे आजम नसीहत फरमाएंगे, तो मैं उस जगह पर हाजिर हुआ करता था और अव्वल सफ में हाजिर होता था। किसमें हाजिर होता था? अव्वल सफ में। आज ज़रा इसी बात पर मैं तवज्जो दिलाना चाहता हूँ मेरे अजीज़ साथियों। आज हमारा हाल क्या है? आज हमारा हाल ये है कि हम कोने तलाश करते हैं कि कौन सा ऐसा कोना मिल जाए कि जिस कोने से हम बैठकर इमाम साहब की नज़र से बच जाएं या मीलाद खां पार्टी की नज़र से बच जाएं। मेरे अजीज़ साथियों, हम तो ये भी देखते हैं कि इंसान सबसे ज़्यादा यही बचने की कोशिश करता है, न जाने क्यों। आखिरकार मैं इस बात को आज तक नहीं समझ पाया। जहां तक मैं समझा हूं तो बस मैं यही समझा कि शायद कि वो ये सोचता है कि कहीं ऐसा ना हो कि कुछ देना पड़ जाए। जहां तक मेरी समझ में ये बात आती है। मगर मैं आपको बताऊं मेरे अजीज साथियों, ये महफिलें ऐसी होती हैं जिसमें तुम्हें देने की जरूरत नहीं है, बल्कि कसम खुदा की गौसे आजम का फैजान बरस रहा होता है, उस फैजान को लूटने की जरूरत है। और इंसान जिस अकीदत से हाजिर होता है, कसम खुदा की गौस का फैजान भी उसको उतना ही मिला करता है। गौस का फैजान उसको उतना ही मिलता है, क्योंकि गौसे आजम का दरबार वो दरबार है कि जहां साइल की नियत के साथ साथ उसका अकीदा भी देखा जाता है, उसके दिल को भी देखा जाता है कि उसके दिल में क्या है। मेरे अजीज साथियों, आज मैं आपको इसी बात की तरफ तवज्जो दिलाना चाहता हूं। आज के माहौल का आप जायजा लेंगे, आज के मुआशरे का आप जायजा लेंगे तो आज मालूम ये होगा, अव्वलन तो इंसान किसी के घर महफिल मिलाद पाक में जाना ही नहीं चाहता, और अगर जाने की आवश्यकता हो जाए, किसी ज़रूरत के पेशे नज़र उसको जाना पड़ जाए या दावत खाने के बाद उसको निभाने के लिए जाना पड़ जाए, तो इंसान जाता ज़रूर है, मगर फिर वो वहाँ पहुँचकर ये तलाश करता है कि आखिरकार मुझे ऐसी कोई यहाँ पर जगह मिल जाती कि जहाँ पर मैं गुमनाम हो जाता और इतनी देर बैठता और फिर इसके बाद यहाँ से रुखसत हो जाता। मेरे अजीज साथियों, ये बातें कड़वी ज़रूर है, मगर मैं आपको बताऊं ये बातें हकीकत हैं। आज हमारे दिलों का हाल यही है। मैं ये नहीं कहता कि मेरे अंदर कमियां नहीं हैं, परवरदिगार आलम मुझे भी हिदायत फरमाए, बल्कि सबसे पहले तो मैं यही कहता हूं कि मेरे अंदर जो कमियां हैं, अल्लाह सबसे पहले मेरी कमियों को दूर फरमाए, उसके बाद हमारी कौम के अंदर जो कमियां हैं, इन कमियों को अल्लाह ज़रूर दूर फरमाए। मेरे अजीज़ साथियों, आज हमारा हाल बिल्कुल यही है। आइए मैं आपको बताना चाहता हूँ कि गौसे आज़म के चाहने वाले जो होते हैं उनका हाल क्या हुआ करता है। गौसे आज़म से जो अकीदत रखने वाले होते हैं, गौस से जो मोहब्बत रखने वाले होते हैं, गौस के जो चाहने वाले होते हैं, और हकीकत में जो गौसे आज़म के ग़ुलाम होते हैं, उनका हाल क्या होता है, वो बयान करते हैं कि गौसे आज़म से मुझे इतनी मोहब्बत थी, इतनी मोहब्बत थी, और मैं ये सोचता था कि जब भी गौसे आज़म की महफिल हो, कहीं ऐसा ना हो कि उस महफिल में मैं आखिर में पहुंचूं। पहली सब में जाया करते थे। बयान करते हैं एक मर्तबा ऐसा हुआ कि जब मैं गौसे आज़म की महफिल में पहुंचा तो कुछ ज़रूरत के पेशे नज़र मुझे ताख़ीर हुई, और जब मैं पहुंचा तो सबसे आखिर में बैठा। कहाँ बैठा? सबसे आखिर में। अब सोचने लगे कि आज गौसे आज़म की नसीहत को कैसे सुनूंगा, गौसे आज़म के बयान से आज लबरेज़ कैसे होऊंगा, गौसे आज़म की तकरीर आज मैं कैसे सुनूंगा। ये सोच रहे थे
دل ہی دل میں ان کے یہ ارادہ بن رہا تھا کہ آخرکار آج مجھے غوث اعظم کی نصیحت سننے کو نہیں ملے گی۔ میرے عزیز ساتھیوں، دیکھتے کیا ہیں کہ جب غوث اعظم کی محفل میں پہنچے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ قسم خدا کی جس طرح میں پہلی صف میں بیٹھتا تھا تو غوث اعظم کی آواز سنائی دیتی تھی، آج جب میں 70,000 کے آخر میں بیٹھا ہوں غوث اعظم کی آواز اسی طرح سے سنائی دے رہی ہے۔ سبحان اللہ، مچل کے کہیں سبحان اللہ۔ میرے عزیز ساتھیوں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ ایسا ہوا کہ میں غوث اعظم کی محفل میں پہنچا تو مجھے بیٹھنے کی جگہ بیچ مجلس میں ملی۔ کہاں ملی؟ بیچ مجلس میں۔ اور 70,000 کا مجمع، اگر 10-20-100 لوگ ہوں تو انسان بچ کے نکل سکتا ہے، اتنے لوگوں کا مجمع، باہر نکلنا بھی دشوار، پریشان حال ہیں۔ ان کو استنجے کی حاجت تھی، سوچنے لگے کہ آخرکار میں اس پریشانی سے کیسے نجات پاؤں، اس پریشانی سے مجھے چھٹکارا کیسے ملے گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جب ان کے ذہن میں یہ بات بیٹھی ہے، غوث اعظم کی طرف توجہ لگاتے ہیں، اپنے دل کو غوث اعظم کی طرف لگاتے ہیں اور دل ہی دل میں یہ ارادہ بناتے ہیں کہ غوث اعظم میں تو آپ کی محفل میں حاضر ہوں، آپ تو ہر پکارنے والے کی مدد کرتے ہیں، آپ کا تو خود فرمان ہے مریدی بالمشرق وَأَنَا بِالْمَغْرِبِ لَسَتَرْتُهَا، کہ اگر میرا مرید مشرق میں بھی ہو اور میں مغرب میں بھی ہوں، اس وقت بھی اگر میرا مرید، میرا پکارنے والا، میرا چاہنے والا مجھے یاد کرتا ہے تو میں اس کی مدد کیا کرتا ہوں۔ سبحان اللہ۔ کہتے ہیں کہ آپ کا فرمان تو یہ ہے، آج میں پریشان ہوں، دل ہی دل میں ارادہ بنایا تھا۔ دیکھتے کیا ہیں کہ غوث اعظم نے وہاں سے رومال پھینکا اور رومال پھینکنے کے بعد ان کے چہرے پر جا گرا۔ بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی رومال وہ میرے قریب آیا، میں دیکھتا ہوں کہ میں ایک بیابان میں موجود ہوں، ایسے جنگل میں موجود ہوں کہ جہاں انسان تو انسان، چرند پرند بھی نظر نہیں آ رہے ہیں، وہاں پر پانی بھی موجود ہے۔ لہٰذا میں نے استنجا کیا، استنجے سے فارغ ہونے کے بعد پھر میں نے وضو بنایا، پھر ارادہ بنایا کہ میں تو غوث اعظم کی محفل میں تھا، یہاں کیسے آ گیا۔ میرے عزیز ساتھیوں، بیان کرتے ہیں کہ جیسا ہی میرے دماغ پہ یہ بات آئی ہے اور میں نے غوث اعظم کو یاد کیا ہے، قسم خدا کی جب میں نے دیکھا تو میں پھر غوث اعظم کی محفل میں موجود ہوں اور وہ اپنی زبان سے یہ کہہ رہے تھے، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، قسم ہے کہ مشکل کو مشکل نہ پایا، کہا میں نے جس وقت یا غوث اعظم، کہا میں نے جس وقت یا غوث اعظم۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ قسم خدا کی غوث اعظم کی نظر لوگوں کے دلوں پر رہا کرتی ہے۔ ایک واقعہ اور آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، غوث اعظم کے ایک مرید کا اور واقعہ ہے، سیرت غوث الثقلین میں یہ لکھا ہوا ہے، تفریح الخاطر میں بھی لکھا ہوا ہے، اس کے علاوہ کئی کتابوں میں یہ واقعہ بیان کیا گیا ہے کہ سرکار غوث اعظم کے ایک مرید بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ میرا گزر غوث اعظم کے مدرسے کے قریب سے ہوا، میرا گزر غوث اعظم کے مدرسے کے قریب سے ہوا۔ میں دیکھتا کیا ہوں کہ حضور غوث اعظم تشریف لا رہے ہیں، سبحان اللہ۔ سرکار غوث اعظم باہر کو تشریف لائے، تشریف لانے کے بعد میں نے دیکھا کہ غوث اعظم کے ہاتھ میں ان کا عصا تھا، اور اس وقت میرے ذہن میں یہ بات پیدا ہوئی کہ آج میں غوث اعظم کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں، سبحان اللہ۔ بیان کرتے ہیں کہ میرے دل میں یہ ارادہ ہوا کہ میں غوث اعظم کی کوئی کرامت دیکھنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یقین جانیں، بیان کرتے ہیں کہ جیسے ہی میں نے یہ ارادہ بنایا، سرکار غوث اعظم نے مجھ سے فرمایا کہ تم کیا دیکھنا چاہتے ہو، تم جو دیکھنا چاہتے ہو تو لو دیکھو۔ غوث اعظم نے اتنا فرمایا اور فرمانے کے بعد اپنے عصے کو زمین میں گاڑ دیا، سبحان اللہ۔
دیکھتے کیا ہیں کہ اس سے نور کی شعاعیں نکل رہی ہیں. سبحان اللہ. وہ روشنی دینے لگا, اس عصا سے روشنی نکلنے لگی, اور بیان کرتے ہیں کہ اس کی روشنی ایسے ہی قائم رہی تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ اس کی روشنی ویسے ہی قائم رہی. اس کے بعد غوث اعظم نے وہ لاٹھی مبارک کو زمین سے اکھاڑ لیا اور پھر روشنی ختم ہو گئی. میرے عزیز ساتھیوں, اب یہاں پر میں ایک بات یہ کہنا چاہتا ہوں. لاٹھی کو اگر آپ دیکھیں تو لاٹھی یا عصا یہ ایسی چیز ہے جو لکڑی کی ہے, اور لکڑی ایسی چیز نہیں ہے کہ جس میں کوئی طاقت اور قوت ہو. میرے عزیز ساتھیوں, یہ جاندار نہیں ہے, بے جان چیز ہے. آپ دیکھیں اگر غوث اعظم کے ہاتھ سے جب اس کو نسبت ہو گئی اور غوث اعظم نے اس کو زمین میں گاڑ دیا تو اس سے روشنی نکلنے لگی, تو قسم خدا کی ہم تو غوث اعظم کے چاہنے والے ہیں, ہم تو غوث اعظم کے پکارنے والے ہیں, ہم تو غوث اعظم سے محبت کرنے والے ہیں. اگر ہمارے دلوں میں یہ اندھیریاں چھا چکی ہیں, ہمارا دل غوث اعظم کی محبت سے دور ہو چکا ہے, قسم خدا کی اگر غوث کو ہم یاد کر لیں گے تو قسم خدا کی یہ ہمارا دل بھی منور ہوتا ہوا نظر آئے گا, ہمارا دل بھی منور ہو جائے گا. اس لیے کہ جب غوث اعظم کی نسبت ایک بے جان چیز سے ہو جائے تو اس میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے. تو جب ہم غوث اعظم سے محبت کریں گے تو ہمارے دل کیوں روشن نہ ہوں گے؟ یقینی طور سے روشنی ملے گی. میرے عزیز ساتھیوں, یوں ہی غوث اعظم کی اگر آپ دیکھیں گے تو بے شمار واقعات ہیں. بلکہ میں آپ کو بتاؤں, غوث اعظم کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ انسان اس دنیا سے چلا جائے, اس کے جانے کے بعد بھی غوث اعظم کے نام سے اس شخص کو فائدہ ملتا ہے. اور کیسے ملتا ہے میں آپ کو یاد دلاؤں. ایک شخص کا انتقال ہوا, انتقال ہونے کے بعد اس کے لڑکے نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے. کیا ہو رہا ہے؟ عذاب ہو رہا ہے. پریشان ہوئے, سوچنے لگے کہ آخرکار کیا کیا جائے. میرے عزیز ساتھیوں, جب انہوں نے یہ دیکھا پریشانی کی حالت میں, صبح ہوئی, صبح ہونے کے بعد غوث اعظم کے دربار میں حاضر ہوتے ہیں. سبحان اللہ. غوث اعظم کے جب دربار میں حاضر ہوئے اور عرض کی حضور رات میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تھا کہ ان پر عذاب ہو رہا ہے, وہ پریشان ہیں. غوث اعظم فرماتے ہیں کیا تمہارے والد کا گزر کبھی میرے مدرسے کے قریب سے ہوا؟ بیان کرتے ہیں جی حضور, آپ کے مدرسے کے قریب سے میرے والد کا گزر ہوا تھا. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ تم چلے جاؤ. وہ شخص اپنے گھر چلا گیا. رات آئی, رات میں پھر اس نے خواب دیکھا, اور اب کی میں خواب جب دیکھا تو یہ دیکھ رہا ہے کہ میرے والد بہت خوش ہیں. سبحان اللہ. اور جو عذاب ہو رہا تھا وہ عذاب ختم ہو گیا ہے. سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیوں, انہوں نے جب یہ دیکھا صبح کو پھر غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتے ہیں, عرض کرتے ہیں حضور رات میں نے اپنے والد کو خواب میں دیکھا تو میرے والد بہت خوش تھے. اس سے پہلی والی رات جب میں نے دیکھا تھا تو میرے والد بہت پریشان تھے, ان پر عذاب ہو رہا تھا. آخر اس کی وجہ کیا ہے؟ غوث اعظم فرماتے ہیں میرے عزیز ساتھیوں, جو میں آپ کے سامنے غوث اعظم کے اقوال ذکر کر رہا ہوں, اپنے دل کی تختیوں پر نوٹ کریں. غوث اعظم فرماتے ہیں ان اللہ عز و جل قد وعدنی ان یخفف العذاب عن کل من امر علی باب مدرسۃ من المسلمین. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ اللہ نے مجھ سے یہ وعدہ لے لیا ہے کہ اگر کوئی بھی شخص میرے مدرسے کے قریب سے گزر جائے گا, دروازے سے گزر جائے گا, تو میں اس کے عذاب میں کمی کر دوں گا. سبحان اللہ. میں چل کے کہیں سبحان اللہ. میرے عزیز ساتھیوں, اب آپ اس سے سمجھ سکتے ہیں
کہ اگر غوث اعظم کے مدرسے کے قریب سے انسان گزر جائے تو اس کے عذاب میں کمی ہو جایا کرتی ہے. تو قسم خدا کی جو غوث اعظم سے سچی عقیدت رکھ لے، غوث اعظم سے سچی محبت رکھ لے، غوث اعظم کے نام پر فاتحہ دلا دے، غوث اعظم کی نیاز کر دے، تو قسم خدا کی یہ ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی، ساری پریشانیاں دور ہو جائیں گی. میرے عزیز ساتھیوں، آج آپ دیکھ رہے ہیں آج کے معاشرے میں ہر شخص پریشان ہوتا ہوا نظر آتا ہے، اور ہر شخص یہ کہتا ہوا نظر آتا ہے کہ ہم پریشان ہیں، مگر اس کے دماغ میں کبھی یہ بات نہیں بیٹھتی کہ ہم پریشان ہیں تو چلو اللہ کی راہ میں کچھ خرچ کر دیں. میرے عزیز ساتھیوں، انسان پریشان ہوتا ہے تو ہم یہ دیکھتے ہیں وہ اپنی پریشانی میں کتنا ہی زیادہ مال خرچ کر دے، مگر جب اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا نمبر آتا ہے تو وہ شخص وہ روپے مسجد کے گلک میں ڈال کے جاتا ہے کہ اگر اس کے پاس ہی لے کر جایا جائے تو وہ اس کو لینا. سمجھ میں آیا؟ بلکہ ہم تو یہ تک دیکھتے ہیں کہ کسی نے 100 کا پھٹا ہوا نوٹ ڈالا گلک میں اور متولی صاحب بھی پریشان آ جاتے ہیں کہ کہاں چلائیں اس کو، اور 90 روپے نکال لیے. آپ ذرا یہ سوچیں کہ یار آپ نے اگر جس شخص نے ایسا کیا تو اس نے کس کی چوری کی، کس کی چوری کی ہے؟ میں ایسے لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اس نے چوری کس کی؟ اللہ کی چوری کی نہیں کی، کیونکہ اللہ کے مال میں سے چرایا. میرے عزیز ساتھیوں، اس وقت انسان کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ غوث اعظم اس کو بھی دیکھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ جب غوث اعظم نے یہ خود فرمایا ہے کہ اللہ نے میرے لیے اس ساری دنیا کو ایسا کر رکھا ہے جیسا کہ میری ہتھیلی پر رائی کا دانہ ہو، میں اس کو لگاتار دیکھ رہا ہوں، تو قسم خدا کی جب انسان اللہ کی بارگاہ میں ایسی دھوکہ دیتا ہوا نظر آتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں بیٹھتی؟ اس وقت اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ جب وہ کسی کی چوری کرتا ہے تو اس کے ذہن میں یہ بات کیوں نہیں آتی کہ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں؟ جب وہ کسی کا مال ہڑپ لیتا ہے، غصب کر لیتا ہے، تو اس کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ جب وہ کسی کو پریشان کرتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ جب وہ کسی کی میڑ کاٹتا ہے تو اس کے دماغ میں یہ بات کیوں نہیں آتی؟ آخرکار یہ اس وقت ہمارے دلوں میں کیوں نہیں آتی؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ میرے عزیز ساتھیوں، اس کی وجہ بس یوں ہی ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ غوث اعظم اب نہیں دیکھ رہے ہیں. سمجھ میں آیا؟ مگر میں آپ کو بتاؤں، غوث اعظم کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ غوث اعظم ہر وقت دیکھ رہے ہیں. اور میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے غوث اعظم کو اتنا بلندوں والا مقام دیا ہے کہ غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ کوئی بھی دن، کوئی بھی مہینہ، کوئی بھی رات، کوئی بھی سال ایسا نہیں ہے جو اپنے آنے سے پہلے میرے پاس نہ آتا ہو. یعنی جب دن آتا ہے تو بھی وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے، مہینہ ہوتا ہے تو بھی وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے، سال ہوتا ہے تو بھی وہ غوث اعظم کی بارگاہ میں آتا ہے. غوث اعظم خود فرماتے ہیں وما منہا شہور او دہور تمر وتنقضی الا تعالی. غوث اعظم فرماتے ہیں کہ یہ زمانے، یہ مہینے، یہ سال جتنے بھی ہیں، یہ سب کچھ اپنے آنے سے پہلے مجھے خبریں دیا کرتے ہیں کہ اس مہینے میں یہ ہوگا، اس سال میں یہ ہوگا، اس وقت یہ پریشانی آئے گی، یہ سب مجھے بتاتے ہیں. میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں غوث اعظم کے بارے میں یہ بات بھی ہمیں یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ جس وقت ہم یہ نافرمانیاں کرتے ہوتے ہیں اس وقت بھی غوث اعظم دیکھ رہے ہوتے ہیں. غوث اعظم دیکھ رہے ہوتے ہیں. اب آپ سوچیں کہ جب اس وقت غوث اعظم دیکھ رہے ہوں گے تو غوث اعظم
پھر ایسے شخص کو اپنا پکا مرید سمجھیں گے؟ آپ مجھے بتائیے میرے عزیز ساتھیوں، آج ہم نے یہ سمجھ لیا ہے کہ ہم نے فاتحہ دلا لی، ہم نے نیاز دلا لی، ہم نے غوث اعظم کے نام پر کچھ خرچ کر دیا تو ہم نے غوث اعظم پر کوئی احسان کر دیا۔ آج انسان یہ سمجھنے لگتا ہے، مگر میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگر غوث اعظم کے نام پر ہم نے کچھ خرچ کیا ہے تو ہم نے غوث اعظم پر احسان نہیں کیا، بلکہ غوث اعظم کا احسان ہے کہ انہوں نے اپنی راہ میں ہم سے خرچ کروایا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یقینی طور سے اللہ رب العزت نے غوث اعظم کو بہت بلند و بالا مقام دیا ہے۔ درود پاک پڑھ لیں ایک مرتبہ، اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم، صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میں آپ کے سامنے ایک بات اور پیش کروں گا اور پھر اس کے بعد اپنی بات ختم کر دوں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، جیسا کہ ہمیں اور آپ کو بخوبی معلوم ہے کہ انسان پر جتنی ہی پریشانیاں آتی ہیں رب کی طرف سے اتنی ہی زیادہ اس کے اوپر نوازش ہوتی ہے۔ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، غوث اعظم نے رب کی کتنی زیادہ عبادت کی ہے، کتنی زیادہ عبادت کی ہے۔ آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ غوث اعظم عشاء کے وضو سے فجر کی نماز 40 سالوں تک ادا کرتے رہے۔ کتنی سالوں تک؟ 40 سالوں تک۔ اور آج ہم عشاء میں پہنچتے ہی نہیں ہیں، ہے کہ نہیں بات صحیح؟ عشاء میں آج ہم پہنچتے ہی نہیں ہیں، اور فجر کے تو سمجھو دور دور تک نہیں پہنچتے۔ میرے عزیز ساتھیوں، آپ ذرا اپنے دل پر ہاتھ رکھ کر خود دیکھیں، یہ یقینی طور سے تکلیف دہ چیز ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، مگر نشتر جو جگاتا ہے وہ دشمن نہیں ہوتا۔ میرے عزیز ساتھیوں، یقینی طور سے غوث اعظم سے اگر ہم سچی محبت کرنے والے ہیں تو غوث اعظم کے فرامین پر عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ بلکہ میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں کہ اللہ نے غوث اعظم کو وہ مقام دیا ہے کہ غوث اعظم کی ایک مرتبہ طبیعت کافی زیادہ علیل ہوئی، بیمار ہوئے۔ جب کافی بیماری بڑھی، لوگ سوچنے لگے، بلکہ آپ کے جو بیٹے تھے وہ بھی یہ سوچنے لگے کہ اب غوث اعظم اس دنیا سے تشریف لے جانے والے ہیں، لہذا غوث اعظم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے۔ سرکار غوث اعظم نے جب دیکھا کہ یہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ میں اس دنیا سے جانے والا ہوں، غوث اعظم خود فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے موت نہیں آنے والی ہے۔ سبحان اللہ، فرماتے ہیں فَإِنِّي لَأَمُوتُ، میں ابھی مرنے والا نہیں ہوں۔ کیوں؟ لِأَنَّ الْيَحْيَا فِي ظَهْرِي لَا بُدَّ أَن يَخْرُجَ مِنْهُ۔ غوث اعظم فرماتے ہیں کہ ابھی مجھے موت نہیں آنے والی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ابھی میری پشت سے یحییٰ کی پیدائش ہوگی۔ سبحان اللہ، یحییٰ غوث اعظم کے بیٹے ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ان کی پیدائش ہوگی۔ غوث اعظم نے فرمایا، دیکھا یہ گیا کہ چند دن کے بعد غوث اعظم کی طبیعت سبحان اللہ بہتر ہو جاتی ہے، اور پھر یہ بھی دیکھا گیا کہ غوث اعظم کے نسب سے حضرت یحییٰ کی پیدائش ہوتی ہے جو غوث اعظم کے صاحبزادے ہیں، اور اس کے بعد بھی وہ کافی زمانے تک زندہ رہے غوث اعظم۔ سبحان اللہ، اس کے کافی دنوں کے بعد آپ اس دنیا سے تشریف لے گئے۔ یہ واقعہ تو بہت چھوٹا ہے، مگر جو پوائنٹڈ بات ہے وہ آپ کے سامنے بیان کرنا چاہتا ہوں۔ میرے عزیز ساتھیوں، اب آپ یہاں پر یہ سمجھ سکتے ہیں کہ غوث اعظم کو اللہ نے وہ مقام دیا ہے کہ آپ آنے والے خبریں بھی بتا دیا کرتے ہیں اللہ کے حکم سے۔ اسی لیے تو آپ نے یہ بتایا کہ ابھی مجھے موت نہیں آنے والی ہے، اس لیے کہ ابھی میری پشت سے
یحییٰ پیدا ہوں گے، اس کے بعد میں اس دنیا میں رہوں گا اور پھر اس کے بعد میں اس دنیا سے جاؤں گا، قسم خدا کی آپ سمجھ سکتے ہیں جس غوث کو اللہ نے یہ مرتبہ دیا ہو کہ جو آنے والی خبریں بتا دیا کرتا ہے، تو قسم خدا کی اگر اس غوث کے ہم سچے چاہنے والے بن گئے، سچے ماننے والے بن گئے، تو قسم خدا کی ہمیں دنیا میں بھی فائدہ ہوگا اور آخرت میں بھی فائدہ ہوگا۔ اور میرے عزیز ساتھیوں، یقینی طور سے جب ہم اس دنیا سے جائیں گے، اس دنیا سے جائیں گے تو بھی ہمیں فائدہ ہوگا، اور ہم یہ کہیں گے فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے، فرشتوں روکتے کیوں ہو مجھے جنت میں جانے سے؟ لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ لو دیکھو ہاتھ میں دامن ہے کس کا؟ غوث اعظم کا۔ مگر میرے عزیز ساتھیوں، ہمیں غوث اعظم سے سچی محبت کرنے کی ضرورت ہے، غوث اعظم کے دامن کو مضبوطی سے پکڑنے کی ضرورت ہے۔ آج ہم نعرہ تو بارہا لگاتے ہیں کہ غوث اعظم کا دامن نہیں چھوڑیں گے، مگر حال یہ ہوتا ہے کہ دامن ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پکڑنے کی نوبت ہی نہیں آئی ہے، چھوڑنا کس چیز کا نام ہے؟ آپ دیکھتے نہیں دیکھتے یہی حال ہوتا ہے۔ میرے عزیز ساتھیوں، میں آپ کو یاد دلانا چاہتا ہوں، صرف نعرہ لگانے سے فائدہ نہیں ہونے والا ہے، بلکہ آپ کو فائدہ اس وقت ہوگا جبکہ غوث اعظم سے سچی عقیدت ہوگی، غوث اعظم سے سچی محبت ہوگی۔ قسم خدا کی غوث اعظم کے بہت واقعات ہیں، وہ واقعات ہم بیان نہیں کر سکتے، بس آپ یوں ہی سمجھ سکتے ہیں کہ اللہ نے غوث اعظم سے جو ہماری نسبت رکھی ہے اور جو ہمیں قادری بنایا ہے، یقینی طور سے یہ ایسی نسبت ہے جو ہمیں دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ جب غوث اعظم کو اللہ بلندوں والا مقام دے گا اور ندا دے گا، منادی حشر میں یہ قادریوں کو ندا دے گا، منادی حشر میں یہ قادریوں کو، کہاں ہو قادریوں، کر لو نظارہ غوث اعظم کا۔ تو قسم خدا کی غوث اعظم سے ہمیں اس وقت بھی فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اللہ کے نبی کی حدیث پاک میں آیا ہے، اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں، حضرت انس بن مالک سے روایت ہے، بیان کرتے ہیں کہ جاء رجل الى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فقال متی الساعۃ یا رسول اللہ۔ ایک شخص اللہ کے نبی کی بارگاہ میں حاضر ہوا، عرض کی حضور قیامت کب آئے گی؟ کیا سوال کیا؟ قیامت کب آئے گی؟ آج انسان قیامت کے تعلق سے تو بالکل سوال کرتا ہی نہیں ہے، بلکہ نماز کے تعلق سے بھی کوئی سوال نہیں کرتا۔ یہ فارمولہ بناتا ہے کہ بھئی امام صاحب کو کیسے ہٹایا جائے گا، سمجھ میں آیا؟ اور چند اس کے ساتھ والے بھی ہوتے ہیں جو اس کی مدد کرنے والے ہوتے ہیں۔ میرے عزیز ساتھیوں، یہی حدیث میں آپ کے سامنے بیان کروں گا اور اپنی بات ختم کر دوں گا، میں اپنی بات زیادہ آگے نہیں بڑھاؤں گا۔ میرے عزیز ساتھیوں، حدیث پاک میں اللہ کے نبی بیان فرماتے ہیں کہ جب اس شخص نے سوال کیا متی الساعۃ یا رسول اللہ، قیامت کب آئے گی اے اللہ کے نبی؟ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں ما عادت لہا، کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کر لی ہے؟ کہا کہ تو نے قیامت کی کیا تیاری کی ہے؟ عرض کیا حب اللہ و رسولہ، کہ مجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے۔ سبحان اللہ۔ اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ جب تجھے اللہ اور اس کے رسول سے محبت ہے تو یہ محبت تجھے دنیا میں بھی فائدہ دے گی اور آخرت میں بھی فائدہ دے گی۔ فرماتے ہیں کہ تیرا حشر اسی کے ساتھ ہوگا جس سے تو دنیا میں محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ حضرت انس بیان کرتے ہیں کہ مجھے اس وقت سے اللہ کے نبی کی سب سے زیادہ اگر پسندیدہ کوئی بات لگی تو وہ یہی بات لگی، اور میں نے حضور سے اتنی محبت کی کہ میں نے اللہ سے محبت کی،
حضور سے محبت کی، ابو بکر صدیق سے محبت کی، عمر فاروق اعظم سے محبت کی، اور میں نے یہ کہا اگرچہ میرے اعمال اس لائق نہیں ہیں مگر ان کی برکت سے اللہ میری مغفرت ضرور فرما دے گا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالہ، نعرہ غوث، مسلک اعلیٰ حضرت، مسلک اعلیٰ حضرت، نعرہ تکبیر۔ اور بیان کرتے ہیں، یہ ان کے الفاظ میں آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں، بیان کرتے ہیں وَإِن لَّمْ أَعْمَلْ بِأَعْمَالِهِمْ، اگرچہ میرے اعمال ان کے اعمال کے درجے کے نہیں ہیں مگر اس محبت کا مجھے فائدہ ہوگا۔ میرے عزیز ساتھیوں، اس حدیث سے آپ صاحب یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اگر غوث اعظم سے ہمیں محبت ہو گئی اور سچی محبت ہو گئی تو قسم خدا کی یہ محبت ہمارے لیے دنیا میں بھی فائدہ مند ہے اور آخرت میں بھی فائدہ مند ہے، اور ہم یہی کہتے ہوئے نظر آئیں گے کہ کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو زمانے کی دولت ملی ہے، کسی کو جہاں کی حکومت ملی ہے، میں اپنے مقدر پہ قربان جاؤں، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے، مجھے غوث اعظم کی نسبت ملی ہے۔ پروردگار عالم ہمیں اور آپ کو غوث اعظم سے سچی اور پکی محبت عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔